جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ قرآن مجید قرآن رشید میں دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال کا عورتوں کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لے، یعنی حیض و نفاس سے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال کا تیسرے مقام پہ ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے منع کیا گیا کہ ہوش حواس میں جب بندہ ہو تو پھر نماز پڑھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مطلب ہوش حواس میں آ جاؤ۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا آبِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ اس حالت میں نماز کے قریب جاؤ کہ تم جنبی ہو۔ جنبی کا مطلب ہے تمہارے اوپر غسل فرض ہوا ہو، تو پھر بھی تم نماز پڑھ سکتے نہیں۔ کب تک نہیں پڑھ سکتے؟ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو قرآن مجید قرآن رشید کی صریح آیات میں غسل کا ذکر 3 جگہ پہ موجود ہے کہ بندے کو غسل کرنا چاہیے۔ اب یہ غسل آپ جانتے ہیں کہ بعض صورتوں میں بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور اسی فرض کو بمعنی واجب بھی بعض جگہوں پہ بولا جاتا ہے، یہ غسل واجب ہو گیا ہے، وہی معنی ہوتا ہے کہ فرض ہو گیا۔ اور غسل سنت بھی ہوتا ہے اور مستحب بھی ہوتا ہے۔ تو آگے پھر اس کے درجے ہیں، وہ پھر کیفیت کو دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ غسل فرض ہے یا یہ کس درجے میں آ رہا ہے، واجب کے درجے میں آ رہا ہے یا یہ سنت کے درجے میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال پاکی جس وقت مثال کے طور پہ بندہ جنبی ہو جائے، ایت میں بھی آپ نے سن لیا، جنبی کا مطلب یہ ہے بندے کے اوپر غسل واجب ہو جائے۔ غسل واجب ہونا یا غسل فرض ہونا یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ لفظ بولے جاتے ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ اب وہ یا تو بندہ شادی شدہ ہے اور اپنی اہلیہ کے پاس گیا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے، اسے احتلام ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ وجوب کی صورتیں ہیں۔ تو اسی طرح عورت جو ہے جب حیض و نفاس سے فارغ ہو جائے تو عورت کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، جب تک وہ غسل نہیں کرے گی پاک نہیں ہوگی، نماز نہیں ادا کر سکتی۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ غسل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا 21 رمضان مبارک کو یوم شہادت بھی ہے، یاد رکھنا ہے کس ڈیٹ پہ؟ 21 رمضان مبارک کو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا۔ آج 10 رمضان مبارک ہے، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، آج 10 رمضان مبارک۔ اور آج ہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کی فضل سے، اللہ کی مدد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے غلاموں کو رب ذوالجلال نے فتح مکہ کی خوشخبری عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے دن ہی مکہ شریف فتح ہو گئے، 10 رمضان مبارک۔ تو یہ آج، اور آج 11ویں شریف ہے، آج رات جو آ رہی ہے نا، یہ 11ویں شریف کی رات ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا، اس نے دھویا نہیں، مثال کے طور پہ سردی تھی، پانی ٹھنڈا تھا تو اس نے بعض ایسے فارمیلٹی پوری کی ہے، تو سردی لگ رہی تھی اس وجہ سے یا جلدی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اب ہم اندازہ کریں نا ہمارے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں. فرمایا ایک بال. کس نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ آگ ایسا ایسا کرے، اس کے ساتھ آگ ایسا قضا و قضا آگ ایسا ایسا کرے. جب آپ نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے عذاب دے گا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ غسل واجب ہو تو بندہ غسل نہ کرے، یا غسل کرے تو اس طریقے سے کرے بھی ہے ہی غلط، ہوا ہی نہیں، تو پھر اس بندے کے لیے آگ کا عذاب ہے. اللہ اپنا عطا فرمائے، اس بندے کو آگ کا عذاب دیا جائے گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں، پاکی پلیتی کے مسائل سننے بھی چاہیے اور پھر ان کو سیکھنا بھی چاہیے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. اور اگر آج سیکھنے کا ٹائم نہ ملا تو پھر یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے اس کے مطابق پھر عذاب کا ٹائم تو ملے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس وجہ سے اللہ کا خوف ذہن میں رکھ کے، اللہ کا ڈر ذہن میں رکھ کے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. ہمارے اوپر فرض ہے ہم ان چیزوں کو سیکھیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو چیزیں فرض سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، ورنہ وہ فرض صحیح نہیں ہوگا. اس وجہ سے ان کا سیکھنا بھی مثال کے طور میں نماز فرض ہے تو ہمارا نماز کے متعلق سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے آگ کا یوں جو عذاب دے گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ نبی پاک، یہ دیکھو یہ ہے ڈر، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو قدر اور شان دی ہوئی تھی کہ جس مٹی پر قدم رکھتے تھے اللہ اس سے ولی پیدا فرما دیتا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سارے ولیوں کی لڑیاں روحانیت میں اکثریت کی جا کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے سب ولیوں کا منبع ماوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے جب یہ حدیث شریف سنی اور سنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، سرکار یوں بیان فرما رہے ہیں. ہماری قسمت ہے کہ کبھی یہ فرمان سرکار بیان فرما رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سرکار فرما رہے تھے اور وہ سن رہے تھے. ہماری قسمت ہے کہ آج ہم میں سے ایک بندہ پڑھ رہا ہے اور باقی سارے سن رہے ہیں. اگرچہ یہ محفل اس محفل جیسی تو نہیں ہو سکتی مگر ان کی سنت تو ضرور ادا ہوئی. اللہ اس کے صدقے ہی ہمارا بیڑا پار فرمائے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث شریف سنی نا تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی. میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی. 3 بار یہی فرمایا انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دشمنی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے سر کو مڑانا شروع کر دیا. میں نے بازیں نہیں نہ دی کہ کہیں وہ نہ ہو میرے اوپر غسل واجب ہو اور میرا کوئی ایک بال خشک رہ جائے تو مجھے تو جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا. فرمایا میں ڈر گیا اور اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بالوں کو سر کو مڑا دیا کرتے تھے، زیادہ تر مڑا دیا کرتے تھے. جسے ہم اپنے لفظوں میں ٹنڈ کہہ سکتے ہیں. ویسے تو یہ مذاق کے طور پہ لفظ بھی بولا جاتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ میں پھر بالوں کو رہنے نہیں دیتا تھا. تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے. حدیث سننے کے بعد
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل فرمایا۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ آپ کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ باہر ہی نہا رہا ہے۔ اب حدیث شریف سے تھوڑا سا پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کس حالت میں نہا رہا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید ننگا ہو کے نہا رہا تھا، باہر ہی نہا رہا تھا اور ننگا ہو کے نہا رہا تھا۔ یہ یاد رکھنا، یہ ہمارے پیٹ کے اوپر ایک نشان ہے جسے کہتے ہیں ناف، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہے یہ گھٹنے، ایک ہوتا ہے ٹخنا، ایک ہوتا ہے گھٹ، ایک گھٹ اس کو کہتے ہیں۔ ٹخنا کہتے ہیں پاؤں کی پیر جو ہڈی نکلی ہوتی ہے نا پاؤں کے اوپر ساتھ کر کے، اسے ٹخنا کہتے ہیں، اور اسے گھٹنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جسے ہم پنجابی میں گوڈے کہتے ہیں، یہ جو گوڈے ہیں نا یہاں تک، ناف سے لے کے یہاں تک، اس جسم کو چھپانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اب ایک بندہ باہر نہا رہا ہے مثال کے طور پہ، اس نے مخصوص شرم کا عذر چھپایا ہوا ہے، تو باقی جسم جو ہے وہ رانوں کا کچھ نظر آ رہا ہے یا کچھ پیٹ کا یہ ناف سے نیچے نظر آ رہا ہے کچھ حصہ، تو یہ اس کے اوپر چھپانا فرض تھا، اس نے نہیں چھپایا تو سمجھ لو اس نے بے حیائی کی ہے۔ یہ بے حیائی والی بات ہے۔ اور عورت جو ہے وہ سراپا پردہ ہے۔ عورت کیا ہے؟ سراپا پردہ، سب اس کے اعضاء کو چھپنا یہ شرعی حکم ہے اس کے لیے، کہ ہر چیز اس کی چھپی ہوئی ہو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ عام حالات میں باہر نکلے تو پردہ اس کے اوپر فرض ہے، اگر نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی۔ اگر گھر میں خواتین ہیں اور وہ اس طرح کرتی ہیں اور بندہ منع نہیں کرتا تو وہ بھی حصے دار ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ اپنا فرض ادا کر دینا چاہیے۔ آج کل باتیں ماننا نہ ماننا تو پھر صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن کم از کم اپنا فرض ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کسی نہ کسی ٹائم قرآن کی آیات پڑھ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سنا کے، کسی نہ کسی ٹائم دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو بندہ سنا دے تو ہو سکتا ہے کرم ہو جائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کہنے والے بندے پر بھی کرم فرما دے۔ اس نیت کے ساتھ گھر میں پردے کے بارے میں بات چیت ہوتی رہنی چاہیے۔ تو حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ کو روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، پھر آپ منبر پر تشریف لے آئے۔ منبر پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل سنت درس جو ہے وہ منبر پر ہے۔ سرکار کئی حدیثوں میں نے پڑھا ہے کہ یوں ہوا تو پھر سرکار صاحب نے منبر لگانے کا حکم فرمایا، پھر منبر لگایا گیا، پھر سرکار تشریف فرما ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ارشاد فرمایا۔ تو یہ منبر کے اوپر درس ہونا یہ بھی سنت ہے اور اس کی بھی اپنی ایک برکت ہے۔ تو منبر پر آپ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالی حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالی حیا فرمانے والا اور پردہ پوش کو دوست رکھتا ہے۔ جو با حیا بندہ ہو اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ یہ جو فحاشی اور یعنی کی باتیں کرنے والے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ حیا کرنے والے سے۔ یہ شرم و حیا کا پیکر ہو، گندی بات نہ کرے، گندی بات ہو رہی ہے اٹھ کے چلا جائے، میں نہیں یہاں بیٹھوں گا، یہاں گندی باتیں ہو رہی ہیں۔ شرم و حیا، مذاق میں بھی فوش بات کرنا یہ شرم جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے
مذاق تو مذاق رہا تو یہاں سیریس ہو گئے، اور پھر باقاعدہ آگے دلیلیں کہ موبائل اور وہ ساری صورتحال، یہ دیکھو یوں ہے، یہ دیکھو یوں ہے، یہ دیکھو یوں ہے. تو یہ اس طرح کر کے کرنا پھر کیسے جائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو مسلمانوں میں فحشی اور یعنی پھیلاتا ہے اس کے لیے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے. دھیان کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا اور پردہ کرنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے. جب تم میں سے کوئی نہائے تو اس پر پردہ کرنا لازم ہے. جب تم میں سے کوئی نہائے تو اس پر پردہ کرنا لازم ہے. یعنی بندہ ایسی جگہ پہ نہائے کہ جہاں پردہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ کپڑا اس نے اس طرح باندھا ہوا ہو کہ جو پورا جو فرض جسم ہے وہ اس پردے نے چھپایا ہوا ہو. تو یہ بندے کے اوپر لازم ہے. یہ تو نہانے کی بات ہو رہی ہے. عام حالات میں مثال کے طور پہ آپ نے کبڈی کھیلنی ہے تو کبڈی کرنا، کشتی کھیلنا، یہ شریعت میں اس کا جواز موجود ہے. لیکن یہ اس وقت ناجائز ہوگی جب شریعت کے خلاف عمل کر کے پھر یہ کام کیا جائے. مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے کچے بین کے وہ پھر کبڈی بندہ کھیل رہا ہو، جو فرض جسم ہے وہ پورا چھپا ہوا ہی نہ ہو، اب اس کا کھیلنا بھی حرام، اس کو دیکھنا بھی حرام. یہ باہر گاؤں میں عموماً یہ ہو رہا ہوتا ہے معاملہ، اور پورے پورے گاؤں نکل کے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ شریعت کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہوگا. جتنی دیر تک بندہ دیکھے گا گناہگار ہوگا. اسی طرح یہ مرغے لڑانا، یہ بھی شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. کتے لڑانا اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تاش کھیلنا اس کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. یہ کبوتر بازیاں کرنا اس کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. گناہ ملتا ہے جب تک بیٹھا رہے گا بندہ. آج روزے رکھ کے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو اتنے آگے گئے گزرے ہوئے ہیں اوپر جوا لگایا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے لگائے تو بھی جوا ہوتا ہے. اگر آپ نے بوتل لگا لی وہ بھی جوا ہے، وہ بھی جوا ہے. اس کو تو ویسے کھیل سمجھتے ہیں، شاہی کو نہیں. اور بڑے بڑے عمر رسیدہ بندے، میں بعض ایسے لوگوں کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں جن کو اللہ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا. شیطان مسجد میں نہیں آنے دیتا، لیکن پتے کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں. یعنی جو ناجائز ہے، جو قبر میں عذاب کا باعث بننا ہے، وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ زبان ذہن میں رکھیں کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی ان کے پاس ویسے بیٹھ جانا تو بتا دل میں سوچے میں کون سا کہہ رہا ہوں، کھیل تو یہی رہنا. تو ان کو دیکھنا بھی درست نہیں ہے. ناجائز کام کرنے والے کے پاس بیٹھنا یا اس کو دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. منع کرنا چاہیے. جو مثال کے طور پہ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کی بھلائی کے لیے، اس کی قبر کی بہتری کے لیے، اس کی آخرت کی بہتری کے لیے، پتہ نہیں کتنے سانس کاٹ کے رہنے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے اسے سمجھانا چاہیے بھائی یہ کام نہ کرو، یہ چھوڑ دو، یہ جائز نہیں ہے، تمہیں گناہ مل رہا ہے، اس سے تمہاری قبر کا نقصان ہو رہا ہے، تمہاری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے. تو بہرحال اس سے منع کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نہائے تو فرمایا اس کے اوپر پردہ کرنا لازم ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب یہ چونکہ اس وقت یہ صورتحال تھی، اور اب بھی شاید یہ عرب ممالک میں یا اس طرح کر کے شاید یہ کسی جگہ پہ اب بھی ایسا ہو، لیکن بہرحال چونکہ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں بغیر تہ بند کے نہ جائے. یہ پہلے وقتوں میں حمام ہوتے تھے نا، وہ کھلے، اس میں اسی طرح نہایا جاتا تھا، تو لوگ کپڑے اتار کے نہاتے تھے زمانہ جاہلیت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور اسی طرح فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی عورت کو حمام میں نہ لے جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب یہاں سے ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ جہاں بے پردگی کا خطرہ ہو،
جہاں جو ہے اس طرح کی صورتحال ہو وہاں اپنی بیوی کو نہیں جانے دینا چاہیے، منع کرنا چاہیے وہاں جانے سے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ حدیث شریف کنہوں نے روایت کی؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پہلے انہوں نے یہ تفریح باندھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شرم و حیا والی بات تھی نا، تو انہوں نے پہلے عرض کر دی کہ اللہ حیا نہیں فرماتا شرعی مسائل بیان کرنے سے، اور پوچھ کس سے رہی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیان کس نے کرنا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ عرض کیا کر رہی تھی؟ اللہ حیا نہیں فرماتا۔ تو مطلب کیا نکلا کہ سرکار کا بیان فرمانا حقیقت میں اللہ کا بیان فرمانا ہے، یہی نکلا نا۔ بیان کس نے کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھ کس سے رہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرما کیا رہی ہیں؟ عرض کیا کر رہی ہیں سرکار کے دربار میں کہ اللہ حیا نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ یہ فرمانے کے بعد عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا۔ جب آپ نے یہ سوال فرمایا تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں۔ جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ ساری ہماری مائیں ہیں، اور ان کا ذکر جس طرح کرنا ماں کا ذکر سنتا ہے نا، اسی طرح سننا چاہیے۔ اس میں ایک ذرا برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں آنی چاہیے عدل و احترام میں۔ جیسے بندہ ماں کا ذکر ہو تو بندے کی ایک صورتحال ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس وجہ سے دھیان سے، یہ بڑا عام معاملہ ہے۔ اور کوئی ہماری ماں کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو تو جس طرح ماں کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایسے ہونا چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ دلی طور پہ ماں سمیت ہے۔ یہ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ جو سرکار کی ازواج ہیں ان میں سے بالخصوص حضرت سیدہ ام عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ، جن کی پاکی میں قرآن کی تقریباً 18 آیات اللہ نے نازل فرمائی سورہ نور سے، ان کی شان میں کچھ کالے بکبک کرتے ہیں، تو وہاں پر بندے کا چپ رہنا ایسے ہی ہے جیسے ماں کو برا بلا جو کہہ رہا ہو اور آگے سے یہ الو چپ کر بیٹھا ہو، اسے الو کہا جائے گا۔ ان کو اس وقت ان کا منہ بند کرنا چاہیے، میری ماں کے بارے میں بات کر رہے ہو، یہ تو میری ماں ہے۔ تو اس وقت اگر حرارت نہ آئے تو یہ ذہن میں رکھنا، اسے ایمانی بے شرمی کہتے ہیں، بے غیرتی کہتے ہیں، کہ ایمانی لحاظ سے اس بندے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ مجھے کوئی کہہ دے، میری ذات کو کہہ دے میں اپنے سے باہر ہو جاؤں، میرے گھر والوں میں کوئی بات کرتے میں آپ سے باہر ہو جاؤں، میری ماں کے بارے میں کوئی بات کرتے میں آپ سے باہر ہو جاؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور وہ جو قرآن نے کہا تمہاری ماں ہے وہ ایسی ہو گئے، اس کو کوئی نہیں ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہاں ہم پتہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ہم نے بھی ادھر رہنا ہے، اس نے بھی ادھر رہنا ہے، یہ جناب میرے سے طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، یہ فلاں ہے، میں یہ چیزیں۔ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، ایمان کا دھیان کرنا، تحفظ کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات اس طرح کرے ہی نہ، اور یہ سارے جو کردار ادا کریں تو کوئی نہیں کرے گا۔ یہ جو ٹانٹا کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم آگے سے چپ کر جاتے ہیں۔ کوئی ایک بات بندہ بول رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو جو ہماری ماؤں کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی
کہ سلیم یہ عرض کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ یہ شرم و حیا والی بات تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ بڑی شرم و حیا والی خاتون تھی ہماری ماں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا ہے یہاں دیشری میں کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کے حیا کی حرارت تھی تو انہوں نے منہ کو ڈھانک لیا کپڑے سے. یہ پاس بیٹھی تھی نا، حالانکہ بات سلیم فرما رہی ہیں، عرض سلیم کر رہی ہیں، لیکن سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی کہ وہ یوں عرض کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کہ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، تو انہوں نے حیا کی وجہ سے منہ پہ کپڑا کر دیا. اظہار ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ جیسے پتہ حیرت سے پوچھ رہے ہیں. اور یاد رکھنا جتنی ہماری مائیں ہیں اور سرکار کی ازواج ہیں جنہیں ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، وہ ساری کی ساری اس عمل سے پاک تھی. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو احترام نہیں ہوتا تھا، وہ اس عمل سے پاک تھی. اس وجہ سے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہے عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، باقی عورتیں ان جیسی نہیں ہیں. قرآن نے کہا کہ اے میرے نبی کی عورتوں تمہاری جیسی عورتیں دنیا جہان میں ہیں ہی نہیں. یہ قرآن نے کہا. اللہ اکبر. اب جب انہوں نے اس طرح پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عورت کو بھی احترام ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بچہ کس طرح عورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یہ عورت کے مشابہ ہونے بچے کی یہ دلیل ہے کہ عورت کو احترام ہوتا ہے. یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دوستو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ احترام ہو جائے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو بندے کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. اور غسل بندہ نہ کرے تو پھر ناپاک رہتا ہے، اور ناپاک ہو تو نہ نماز پڑھنا جائز ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، اور نہ اس طرح کوئی بھی اس طرح کی صورتحال کرنا. مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے، مسجد میں بندہ انٹر بھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے مسجد میں جو حجرہ بنایا جائے نائب کے لیے، قاری صاحب کے لیے، اس کا کوئی اس طرح کا راستہ ہونا چاہیے جو مسجد کے اندر سے نہ ہو. بعض مساجد میں نا مسجد کے حجرے ادھر بنے ہوئے ہیں، جیسے ہماری مسجد ادھر بنے ہوئے ہیں. اب وہ بیچارہ رات کو سوئے، اس سے ہو جائے احترام بھی ادھر جائے گا، مسجد کے اندر سے جائے گا، تو مسجد میں آنا اس حالت میں جائز ہی نہیں ہے. تو وہ گناہگار ہوگا اور جنہوں نے وہ کام کیا وہ سارے گناہگار ہوں گے. اب پوچھتے نہیں ہیں، پہلے اکڑ گڑ کر جاتے ہیں، جب سارا کچھ کر کرا دیتے ہیں پھر مسئلہ لے کے آ جاتے ہیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی اب بنا تو لیا ہے، اب کیا کرو گے؟ پہلے جو کام بھی کرنا ہو بہتر یہ ہے کہ اہل علم سے اس کا مشورہ کر لیجیے. بلکہ حیرت والی بات ہے بعض لوگوں پہ تو ایسا صورتحال ہے کہ مسجد ہے اوپر اور مسجد کے عین مسجد کے نیچے انہوں نے واش روم بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ تحت الثری تک مسجد ہوتی ہے اور اوپر لا مقام تک مسجد ہوتی ہے. یہ مسجد کا حکم ہے، یہ جگہ ہے نا مسجد کی، ہم اوپر اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، اسی طرح نیچے نہیں بنا سکتے. ہاں مختص کرتے ہوئے اگر آپ نے اس کو مسجد قرار ہی نہیں دیا، مثال کے طور پہ ایک بندہ ایسا ہے اسے جگہ دی، اس نے کہا طے خانہ میں مسجد کو نہیں دینا، یہ اوپر اوپر والی جگہ ہے بس، تو اب وہ اس حکم میں نہیں آئے گا، اب حکم بدل جائے گا. اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بنانے سے پہلے کہیں مسجد بنانی ہو، کہیں اس طرح کی صورتحال ہو، تو کسی بھی کام کرنے سے پہلے اہل علم سے، مفتیاء کرام سے مشورہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بہتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں، کون کون سی چیزیں فرض ہیں، اور پھر ان میں کیا کیا خرابی آ سکتی ہے، کیسے کیسے غلطی ہو سکتی ہے. مقصد یہ ہے ہمارا کہ ہم غلطی سے بچ جائیں اور صحیح طہارت حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ